بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ کو اسلام کی دعوت اور آپ کو سزا کے لیے تیار ہوئی آگ کا ٹھنڈ ہو جانا۔ آئیے اس پوسٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سیرت اور پرندوں کے زندہ ہونے والے عبرت ناک واقعے پر غور کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے پچھمی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو آج کلدانین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ دنوں قیام کیا اور حضرت لوط علیہ السلام پر حضرت سارہ دونوں سفر کے ساتھ رہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حران کی اور چلے گئے اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، مگر اس مدت کے برابر اپنے باپ آزر کے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے اور اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے، اور یہ کچھ اس لیے کیا کہ وہ نہایت دل کے نرم رحیم اور بہت ہی نرم دل کے بردبار تھے۔ اسی لیے آزر کی اور سے ہر قسم کی عداوت کا مظاہرہ کے باوجود انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی رشد و ہدایت پر توجہ نہ کی، اور پھر میں بھی برابر تیرے حق میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی وحی نے مطلع کیا کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، اور یہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی نیک استعداء کو فنا کر کے خود کو اس کا مستحق بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو گیا تو اپنے آزر سے اپنے الگ ہونے کا صاف اعلان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچ گئے۔ اس سفر میں بھی ان کے ساتھ حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام اور لوط کی بیوی بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے پچھمی حصے میں ٹھہرے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنعانیہ کے اقتدار میں تھا۔ پھر قریب ہی کی سکم نابلس میں چلے گئے اور وہاں کچھ دنوں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ دنوں قیام نہیں فرمایا اور مغرب کی طرف ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصر تک جا پہنچے۔ تمام روایتوں سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام
کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ یہاں وہاں وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں تھی جو سامی نوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نسبی سلسلے میں واسطہ تھا۔ یہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصر کی فرعون کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کے اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان خدا کا متبل اور برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کی مال و متاع سے نوازا، اور صرف اسی پر اتفاق نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کے معبود اور مستحکم کرنے کے لیے اپنے بیٹی حاجرہ کو بھی ان سے بیاہ میں دے دیا، جو اس کے زمانے میں رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائی۔ چنانچہ یہودیوں کی اعتبار کی والی روایتوں کے مطابق حضرت حاجرہ ثانی من فرعون کی بیٹی تھی، لیڈی اور باندی نہیں تھی۔ تورات کا ایک اعتبار والا مختصر بھی سلوملو اسحاق کتابے میں لکھتا ہے، جبکہ اس نے رقیون ثانی مصر کی سارہ کی وجہ سے کارمتوں کو دیکھتے تو وہ کہا، میری بیٹی اس گھر میں لیڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر کی ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ ارجل قرآن کے دوسرے عربی بھاشا میں حاجرہ کے معنی کے لحاظ سے قیاس کیا قریب زیادہ یہی ہے کہ چونکہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گزار بنی، اسی لیے حاجرہ کہلائی، اور تورات میں حاجرہ کو صرف اسی لیے لیڈی کہا گیا کہ ثانی مصر نے ان کو سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہے گی۔ رد مطلب نے تھا کہ وہ لیڈی ذریعہ کے معنی میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کچھ واقعے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے جڑے ہوئے مناسب سمجھا گیا کہ ان واقعوں کو ان دونوں نبیوں کے حالات میں ہی بیان کیا جائے۔ یہ حال ان واقعوں کا ہے جن کا تعلق ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے ہے، البتہ حیات بادل مامات مارنے کے بعد بھی زندگی سے متعلق واقعے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیزوں کی حقیقت معلوم کی تلاش اور طلب کا طبعی شوق تھا، اور وہ ہر چیز کی حقیقت تک
पहुँचने की कोशिश को अपनी ज़िंदगी का ख़ास मकसद समझते थे, ताकि उनके ज़रिए एक ही ज़ात अल्लाह जल्लहु की हस्ती, उनके एक होने और उसकी मुकम्मल कुदरत के बारे में इल्मुल यकीन की हद तक इल्म के बाद हकीकुल यकीन ही हक हासिल कर ले। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हयात बादल मामत यानी मर जाने के बाद जी उठने से मुताल्लिक अल्लाह ताला से यह सवाल किया कि वह किस तरह ऐसा करेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम, क्या तुम इस मसले पर यकीन और ईमान नहीं रखते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं बिना किसी संकोच के इस पर ईमान रखता हूँ। लेकिन मेरा यह सवाल ईमान व यकीन के खिलाफ इसीलिए नहीं है कि मैं इल्मुल यकीन के साथ साथ ऐनुल यकीन हुक्म यकीन अगर किसी मसले के बारे में बहरहाल जरिए में जहर का सुबह व शाम जाहिर रहता है, कैफियत के इल्मुल यकीन कहा जाता है। और इसका दूसरा दर्जा यह है कि इसका इल्म के मुशाहदों और महसूसात से भी तौसीक हो जाए तो उसका ऐनुल यकीन का जाता। इसके बाद तीसरा आखिरी दर्जा हकीकुल यकीन का है। यह वह कैफियत है जब इसका मसूले और मुताल्लिक तमाम हकीकतें वाज़ेह हो जाती है और आगे जुस्तजू की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। खास्तगार हूँ, मेरी तमन्ना यह है कि तू मुझको आँखों से मुशाहदा कर दे कि मौत के बाद ज़िंदगी की क्या शक्ल होगी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, अगर तुझको इसके मुशाहदे की तलब है तो कुछ परिंदों लो और उनके टुकड़े करके सामने वाले पहाड़ पर डाल दो और फिर फासले पर खड़े होकर उनको पुकारो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। هذا فلوس جنيه.